اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورہ توبہ یہاں پر الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ نے آخری دو رکوع سورہ توبہ کے سماعت فرمائے تلاوت۔ اب اس حساب سے اب ان کی ترجمہ اور تفصیل میں آپ سامنے پیش کروں گا۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ پوری ہو رہی ہے۔ ویسے تو پوری صورت ہی ہے بڑی اہمیت کی حامد کی، لیکن یہ جو آخری آیتیں ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح کی چیزیں آخری دو آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہیں جو حضور کو بھی بہت پسند کی آیتیں، اور کچھ روایت اس کے بارے میں بھی ہے جو میں لاسٹ میں آپ کو بتا دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 119 سے لے کے آیت نمبر 129 تک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 119، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ پیچھے میں نے بتایا تھا پچھلی بار کہ 3 صحابہ کا جو معاملہ تھا وہ پینڈنگ تھا، اس کے بعد ان کی برات اللہ نے قرآن اتاری کے انہیں معاف کر دیا۔ تو اب اللہ نے تمام لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرو، مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سچوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ اگر آپ گزاریں گے تو اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تم خوشبو کی دکان پہ بیٹھو گے، تم خوشبو نہ بھی خریدو تب بھی تمہارے وجود سے خوشبو آنے لگے گی۔ اسی طرح تم کوئلے کی دکان پہ بیٹھو گے، تم کوئلہ نہ بھی خریدو پھر بھی تمہارے بدن پہ کالی ضرور لگ جائے گی۔ تو اس لیے صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو آج زمانہ بالکل بدل گیا، اصل میں موبائل نے تباہ کر دیا، ورنہ پہلے خانقاہیں ہوتی تھی، بزرگوں کی محفلیں ہوتی تھی۔ اب اللہ کرے دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو۔ آپ تو مستعد ہیں مبارکباد کی کہ آپ کم سے کم 1.5-2 گھنٹہ نکال کے اللہ رسول کی بات سننے یہاں آ جاتے ہیں، ورنہ بہت برا حال ہے۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہمارا
بچوں کا، ہمارے خاندان والوں کا حال کیا ہے، کس طرح کی خرافات میں ملوث ہیں آج ہم لوگ. تو جتنی بھی توفیق اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی طرف، دین کی دعوت کی طرف لانے کی کوشش کریں. یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ سچوں کے ساتھ رہو، مطلب رشتہ داری ہو، دوستی ہو، یا جو بھی آپ کا معاملہ ہو وہ سچائی کے ساتھ. لوگ اس کی بنیاد جو ہے رشتہ داری کی بھی بنیاد اور آپ کی دوستی کی بنیاد سچائی ہے. آپ کا رشتہ کریں اپنے بچوں کا تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں نہیں. اور نافرمانی سے بچنا تقویٰ ہے. جب آپ سچوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے آپ کو سچی ہی تلقین کریں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں پوری دنیا میں. تو اگر آپ نبی کی تعلیمات، نبی کی سیرت پاک، نبی کے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ بات ضرور آئے گی. اس سے اگلی آیت، مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز رکھیں. یہی سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غضب یا غیظ ہوا ہو، اور دشمنوں کے جو کچھ خبر نہیں دشمنوں کی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یہ بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں کو زیبا نہیں تھا. پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی کال آنے کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے. جو منافق لوگ تھے، مدینے کے ارد گرد کے جو دیہات میں لوگ رہتے تھے، تو یہاں اللہ رب العزت نے انہیں پھر ٹوکا ہے. اس طرح سے مطلب مومن جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان کو زیادہ عزیز رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں پھریں، نکلیں، راہ خدا میں جائیں اور یہ لوگ چھاؤں میں بیٹھے رہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت میں بھی آئے گا آگے کہ نبی مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. اس لیے بوڑھے، معذور اور بیمار کے علاوہ تبوک کی جنگ میں جانا سب کے لیے فرض تھا، نکلنا ان کے لیے جنگ میں. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے بنا کسی عذر کے، انہوں نے اچھا نہیں کیا. لیکن کیونکہ 3 صحابی جن کا میں نے ذکر کیا تھا، حضرت کعب کے اور ان کے جو 2 ساتھی تھے، ان کے لیے اللہ نے پھر معافی اتاری، قرآن بنا دیا انہیں ہمیشہ کے لیے. اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے ان کی محبت اتنی شدید ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کی جان جو ہے وہ ان کی جان سے عزیز نہ ہو. اگر خطرہ کوئی ہو بھی تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آپ کو خطرہ جھیلنا ہے. وہاں اس ٹائم صحابہ کرام کا یہی معاملہ تھا. میں نے شاید آپ کو یہ بات سنائی ہو کہ ایک بار حضرت عمر سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں میں تمہاری جان، مال، ماں باپ، اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہوں. تو حضرت عمر نے بات کی کہ حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان. تو حضور نے کہا عمر بات نہیں بنی. تو تھوڑی دیر حضرت عمر رکے اور پھر یہ کہا حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کیونکہ سچے لوگ تھے، منافقت تو تھی نہیں، جھوٹ نہیں بولا، بلکہ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے آپ سے بھی زیادہ. لیکن اس کے بعد پھر طے کیا کہ آج کے بعد میری جان میرے نبی سے زیادہ عزیز نہیں ہے میرے لیے. اس کے بعد روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر ہوتے تھے تو بالکل باڈی گارڈ کی طرح کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، اللہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. جب سے یہ جملہ کہا تھا کہ اب آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو یہاں اللہ نے کہا کہ تمہیں زیبا نہیں کہ تم گھر بیٹھے رہو. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی. اب یہاں بیان کیا اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ ان کو کیوں فضیلت دی اللہ نے. مطلب نیکی صرف نمازیں جو ہے اور یا وہ آپ روزے رکھ لیں یہ نہیں ہے، بلکہ حضور کی اتباع اصل میں نیکی ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شدید تر ہوا آپ کے دل میں. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اگر تم نبی سے محبت کرو گے تو میری محبت تو تمہیں ایسے ہی مل جائے گی. اللہ نے اپنی محبت کو حضور کی اتباع سے جوڑا، حضور کی پیروی سے جوڑا قرآن میں. کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، مطلب صحابہ کرام کو جو لوگ نکلے وہ ان سے بہت بہتر ہے جو بیٹھے رہے. اور جو تھکان پہنچی
ظاہر سی بات ہے بڑا لمبا سفر تھا، فصلیں تیار تھیں، گرمی کا موسم تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانا اور سواری نہیں تھی پوری، تو ظاہر سی بات تھکن تو ہونی تھی۔ اور جو بھوک لگی راستے میں، مطلب اتنا کھانے کو میسر نہیں تھا، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کاٹ کاٹ کے جو اونٹ اسٹور کرتا ہے پانی، اس پانی سے پیاس ہو جائے۔ صحابہ کرام اونٹ ذبح کرے، جب بہت زیادہ شدت بڑھ گئی پیاس کی، اور اس کا جو پانی اسٹور ہوتا ہے، اس کی ایک تھیلی ہوتی ہے اونٹ کی، وہ کئی لیٹر پانی اس میں اسٹور کر لیتا ہے، اس پانی سے پیاس ہو جاتے تھے۔ اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو، مطلب دہشت ہوئی ہو ان کے دل و دماغ پہ، جب آپ نکلے ہیں کہیں سے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو بوٹوں کی جو آواز تھی، چلنے کی جو ان کے قدموں کی آواز تھی، ان کے دل لرز جاتے تھے کافروں کے اس سے۔ تو یہاں اللہ نے اس تک کا ذکر کیا ہے، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، مطلب ان کے بارے میں جو معلومات کی تم لوگوں نے، اس تک کا اجر اللہ نے کہا کہ ملے گا۔ ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا ہے۔ مطلب نیکی صرف نمازیں یا تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ میدان جنگ میں وہاں کی تھکاوٹ، وہاں کا سفر، وہاں کی بھوک پیاس برداشت کرنا، یا دشمن کو غصہ دلانا، یا ایسی حرکتیں کرنا جو دشمن جو ہے وہ ڈر جائے یا اسے اندر ہی اندر کڑا ہو، یہ سب نیکی میں لکھا گیا یہاں پہ اللہ نے کہا۔ اس لیے عبادت کے نام پہ جہاد سے جی چرانا گناہ ہے۔ جو آپ کے اوپر فرائض ہیں، نماز اور روزہ، اور حج زکوٰۃ تو پیسے والوں کا، تو نماز اور روزے کے بعد جہاد کا ولولہ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کا ولولہ نہیں ہے، تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پیدل چلنے والوں کو، گھوڑوں پہ چلنے والوں کو، جو دشمن کے لیے جو ہے وہ ڈر پیدا کریں گے، مطلب ان کے دل میں دہشت پیدا کریں گے، ان سب کا یہاں اللہ نے کہا کہ ان سب کو اجر ملے گا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایمان ہمارا مکمل حضور کی محبت کے ساتھ ہوگا، حضور کی پیروی کے ساتھ ہوگا، اور جان ہماری اپنی جان عزیز نہ ہو نبی کے مقابلے میں۔ تو اب بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آتی ہے، اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود، اتنے کمزور ایمان ہونے کے باوجود، آپ دیکھتے ہوں گے پوری دنیا میں حضور کے نام پہ جان مطلب گردن کٹانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ بھلے چاہے نمازی نہ ہوں، بھلے چاہے روزے نہ رکھتے ہوں، بھلے چاہے گناہ گار ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی طرف سے ایسی توفیق ملی ہوئی ہے۔ اب بھی کروڑوں اربوں لوگ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ گردنیں کٹاتے ہیں۔ آپ اپنے ایمان کا حصہ دیکھو، کبھی سوچ کے دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آ جائے، اللہ حضور کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، اور معاذ اللہ انہیں کو قتل کرنے لگے، آپ اپنی جان دے دو، حضور کا آنچ نہیں آنے دو۔ یہاں اللہ نے یہ بات، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا، مطلب رتی برابر بھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمارا ہر کام نیکی کا جو ہے دعوت دینا بھی لوگوں میں، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ 121 نمبر آتا ہے، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں، کوئی وادی یا کوئی راستہ طے کیا ہو، راستے کے سفر کے لیے کچھ آپ گھر سے مال لے گئے ہوں، سب کا اجر ملتا رہے گا۔ اللہ نے لکھ رکھا، طے کر لیا اللہ نے، چلنے کا بھی ایک قدم کا اجر ملے گا۔ اسی لیے نماز کے لیے بھی نبی کی حدیث میں بات آتی ہے کہ جتنے قدم چل کے ہم نماز کے لیے جائیں گے وہ نیکیوں میں لکھے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے مال لگانا، جان لگانا، صلاحیت لگانا اللہ کی راہ میں، یہ ایسے موقع آتے رہتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جان دینے سے بھی نہ چکے آدمی، کیونکہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، مال اسی کا دیا ہوا ہے، صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ اس کی راہ میں کام آ جائے تو آپ یقین کریں آپ کی ادھار چکائیں گے اللہ کا۔ جو چیز آپ کو کوئی دے دے، آپ کتنا احسان مانتے ہو، یہ ہر چیز ہمارے پاس اللہ کا ادھار ہے۔ ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، بڑی رحمت ہے، 7.5 ارب کی دنیا ہے، جس میں 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھو 7.5 ارب بھی تو مسلمان ہوتے تھے، چاہتا ہوں زبردستی ایمان دیتا۔ بھٹے کی اینٹ جو بنتی ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا کون سی لیٹرین میں لے گی اور کون سی مسجد میں لے گی۔ آپ مسجد کی اینٹیں ہیں، تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اس لیے اپنے آپ کو شیشوں میں دیکھ کے خوش نصیب سمجھا کرو۔ ہلکے پھلکے حالات یا پریشانی آئے نا، بد نصیب نہ سمجھنا آپ کو۔ آپ کو اگر میں کہوں نا کہ آپ پوری دنیا کی دولت لے لو اور اپنا ایمان مجھے دے دو،
اور آپ جو بائیڈن کی جگہ بیٹھ جاؤ، امریکہ کا ہر راشٹرپتی بن جاؤ، آپ دو گے؟ ایسی ایسی نعمتیں آپ کو آتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ 2 کروڑ روپے لے لو، دونوں آنکھیں مجھے اپنی دے دو، دے گے نہیں آپ؟ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دے کیا رکھا۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب نئے نئے لوگ ایمان میں آتے ہیں کیسا ان کا ولولہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کسی دن اسی پہ بات کریں گے، جو لوگ نئے ایمان میں آتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا، مطلب نیکی ان کی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ بات فرمائی کہ ایک دانہ کھجور کا اللہ کی راہ میں دے کر خود کو دوزخ سے بچا سکو تو بچا لینا۔ ایک اور حدیث میں کھجور کو دائیں ہاتھ سے رکھ کر اللہ اسے پروان چڑھاتا رہتا ہے۔ جو آپ نے اللہ کی راہ میں کھجور کا صدقہ کیا تو اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے اسے پروان چڑھاتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ مطلب اتنا اللہ اپنی شان کے مطابق، مگر شرط اخلاص ہے۔ وہ دانہ آپ نے اگر مخلص ہو کے اللہ کی راہ میں دیا، کسی قسم کی کوئی منافقت نہ ہو، کوئی ڈرامے بازی، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے اگلی آیت میں، اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ 122 نمبر آیت ہے سورہ توبہ کی، بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ سخت وعید آئی تھی جنگ تبوک میں نکلنے کے لیے، تمام لوگوں کو کال پہ جہاد کی نکلنا تھا، تو یہ ڈر گئے تھے صحابہ کرام۔ تو جب بھی کوئی کال آتی تھی جہاد میں جانے کی یا کسی جنگ کی یا کسی مارکے کی، تو یہ سب کے سب نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ وہ اس ٹائم کا موقع تھا، سب کو نکلنا ضروری تھا، سوائے معذوروں کے اور بوڑھوں کے اور کمزوروں کے۔ اب ایسا موقع نہیں ہے، اب تو چند لوگ نکلے، باقی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک جنگ میں نہیں نکلتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کو سپہ سالار بنا کے ان کے ساتھ لوگوں کو بھیج دیا کرتے تھے، خود مدینے میں رہتے تھے۔ یہاں اللہ نے یہ بات کی کہ چند لوگ نکلے، باقی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، ان سے دین سیکھیں، اور باقی جو اور بستی کے لوگ ہیں انہیں دین سکھائیں۔ مطلب شریعت کی پابندی، شریعت پہ چلنا، دین پہ چلنا، قرآن کی سمجھ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پیچھے رہ کے اور سیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات، اور جو لوگ جہاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں بھیجیں وہ جہاد پہ جائیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں سارے کے سارے نہ نکلیں، اور جو حاصل کرتے رہیں علم سے، اسے تعلیم کو جو ہے اسے آگے کریں، اپنے جو لوگ وہاں ہیں ان کو جو ہے وہ بتاتے رہیں۔ دین کا علم بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اگر دین کا علم ہوگا تبھی تو آپ کے اندر وہ ولولہ آئے گا جہاد کا۔ اگر آپ اللہ، اس کے رسول، اس کے صحابہ کی باتیں نہیں سنو گے تو آپ کے اندر جہاد کا ولولہ نہیں آ سکتا۔ اس لیے علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا حصول فرض ہے، اور جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ جو چیزیں سنتیں ہیں، داڑھی رکھنا ہے، ٹخنے کھولنا ہے، لباس ہے، ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر سنت ہے۔ جو چیزیں نوافل ہیں وہ ان کا علم سیکھنا آپ کے اوپر نفل ہے۔ تو اس لیے جو بھی علم آپ سیکھیں گے وہ اللہ کا علم ہونا چاہیے۔ انگریزی تعلیم بھی اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو جتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ تو اگر آپ انگریزی تعلیم لیتے ہیں، نیت اپنی یہی رکھیں۔ آج تو ہم اسکولوں میں جائیں تو نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ اچھی نوکری، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنا، جہازوں میں گھومنا، یہ نہیں نیت ہے۔ اسی طرح مدرسوں کے بچے اگر بہت ہوشیار ہوں گے تو نکل کے اپنا مدرسہ کھول لیں گے، نہیں تو چندے اکٹھے کر لیں گے، نہیں تو کسی مسجد میں امام بن جائیں گے یا مؤذن بن جائیں گے۔ یہ مقصد تھوڑی ہے دین کا علم سیکھنے کا یا دنیاوی علم سیکھنے کا۔ علم نافع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے علم نافع۔ تو جو علم امت کو نفع پہنچا سکے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، سب علم اللہ کا ہے۔ نیت اپنی اخلاص کے ساتھ علم سیکھنے رکھے کہ ہم اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کے رسول کی امت کے کام آنا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی، اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہے۔ مطلب سن 9 ہجری میں اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم آیا ہے تو پھر یہ تبوک کے لیے نکلے ہیں، رومیوں سے جہاد کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے سب سے زیادہ قریب رہتے تھے۔ یہاں اللہ نے کہا آس پاس کے لوگوں کفار سے لڑو،
لڑنے سے مراد یہ ہے انہیں دین کی دعوت دو، اور کفار کو لگے کہ اپنی دینی بنیاد پہ پکے ہیں، اس کے لیے اگلے حصے میں یہ کہا اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، مطلب کفار کو یہ لگنا چاہیے کہ اپنی دینی بنیادوں پہ پکے ہیں مومنین جتنے بھی ہیں۔ سورہ مائدہ کی 54 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں انہیں اپنے دین پہ پکے رہنا چاہیے ہر حال میں۔ اور اس کے بعد سورہ فتح ہے آئے گی آگے، اس کی 29 نمبر آیت میں بھی یہ بات کی ہے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، مطلب بے دین لوگوں پہ سخت ہوں گے تو اللہ کا تقویٰ آئے گا ہمارے پاس۔ تو ہمارے جو اپنے معاشرے کے لوگ بے دین ہوں انہیں آپ پیار سے سمجھائیں، پیار سے نہ دیکھو کیا فرمایا حضور نے، برائی ہوتی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو، نہیں تو دل سے برا جانا۔ تو آپ کے اوپر اسی طرح فرض ہے چیزیں، آپ کے اپنے جو ماتحت لوگ ہیں چھوٹے ہیں انہیں آپ نے ہاتھ سے برائی سے روکنا ہے، آپ ہاتھ چلانا پڑے چلانا ہے۔ جو آپ کے بزرگ ہیں اگر وہ برائی کرتے ہیں حرام کاموں میں ان سے، انہیں آپ نے زبان سے سمجھانا ہے۔ اور معاشرے میں جہاں آپ کو جھگڑے کا خطرہ ہو وہاں آپ دل سے برا جانو، جہاں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے انہیں ٹوکا تو یہ لڑنے لگیں گے۔ تو برائی ہوتی دیکھ کے آپ اگر چپ رہتے ہو تو آپ کا تقویٰ جاتا رہے گا، اور جتنا آپ ادھر بڑھو گے انشاءاللہ آپ کا تقویٰ بڑھے گا برائی سے جب لوگوں کو۔ 124 نمبر آیت، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، مطلب تنگ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو مذاق اڑاتے کہ بھائی سنا ہے کہ نئی صورت آئی ہے کوئی آپس میں، اور یہ پوچھتے کہ کس چیز کا ایمان اس میں بڑھ گیا۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے بارے میں آگے اگلی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ خود کہتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ، لیکن یہ اس آیت کی مذاق اڑاتے تھے کیونکہ یہ تو منافق تھے، مسلمانوں میں لگتے تھے مسلمان ہیں، حلیے ان کے ویسے ہی تھے مگر اندر سے یہ جڑے کاٹتے تھے۔ یہاں اللہ نے یہی کہا کہ کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، کیونکہ وہ سنتے تو تھے کہ قرآن سے ایمان بڑھتا ہے۔ ابھی آئے گی آیت، سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ایمان میں بڑھوتری جو ہے وہ ہوتی ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مطلب اس آیت کا یہی ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت حنظلہ ایک بار گھر سے نکلے دیوانوں کی طرح، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، کہنے لگے کیا ہو گیا، اس طرح کیوں چیخ رہا حنظلہ، کہ جب میں حضور کی محفلوں میں ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتا ہوں تو کوئی اور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میری بھی حالت ہے، چل حضور کی بارگاہ معلوم کرتے ہیں۔ اتنے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب دونوں گئے تو حضور مسکرائے بات سن کے، کہنے لگے اگر تمہاری کیفیت میرے ساتھ جو ہوتی ہے وہی گھروں میں ہو تو فرشتے آسمانوں سے تمہیں سلام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تمہارے سے مسافر۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ تو اس لیے کیفیت جو ہے ایمان کی وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ وہ اس آیت سے بھی کہ ایمان والے جو مومن ہیں اس صورت نے ایمان والوں کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ایمان کی بڑھوتری میں تو مومن خوش ہوتا ہے نا ہمیشہ، کہ مالک ہمیں ہدایت دے رہا ہے، رحمت اور قرآن دے رہا ہے، ہمیں آیت اتر رہی ہمارے حق میں۔ 125 نمبر آیت، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ جو میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپس میں مذاق کرتے تھے، کوئی آیت اتری اس طرح کی ایمان میں اضافے والی تو ان کے کفر میں اضافہ، یہ آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکذیب کرتے تھے آیتوں کی۔ تو دیکھو ایک بار میں نے سنا تھا کہ اگر آدمی کا معدہ خراب ہونا تو آپ بہترین سے بہترین غذا اسے دے دیں، وہ اسے نقصان پہنچائے گی، اور اگر آدمی کا معدہ بڑھیا ہونا تو آپ ہلکی غذا بھی اسے دے دیں، وہ اسے توانا کر دیں گی۔ تو اگر ایمان ہوگا نا تو یہ صورتیں جو آیتیں اترتی تھی یہ ایمان والوں کے ایمان کو اور بڑھا دیتی تھی، ان کے لیے غذا تھی ہے۔ اور جو بے ایمان تھے جن کے اندر پہلے سے روگ تھا ان کے روگ کو اور بڑھا دیتی تھی، ان کے کفر، یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ اللہ چاہتا ہی تھا کہ انہیں ہدایت ملے اور یہ پلٹے ہوں ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ آسمانی آفت یا کوئی بیماری، صحت سالی، سیلاب یا طوفان یہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے آسمانی جو آفتیں آتی ہیں یا کوئی نہ کوئی جنگ کا معاملہ آتا رہتا تھا ان دنوں، آج بھی اب جو جنگ چل رہی ہے اس ٹائم دنیا میں، یہ ہم کچھ اس میں کر تو سکتے نہیں، لیکن ہماری کیفیات تو اللہ تک پہنچنے ہماری نیت ہے۔ ہم کتنے گل چرڑ اڑا رہے ہیں، ہم کتنی اپنی نہاریوں میں اور
بوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں، کیا ہمیں فلسطین کی اپنی بہنیں یاد آ رہی، وہاں کے بچوں کے ٹکڑے ہمیں یاد آ رہے ہیں کہ ان کے کیسے کیسے حالات ہیں اس ٹائم وہاں. یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ ان کا آزمائش ہو رہی، وہ تو سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ، انہوں نے جانے دے دی نہیں، شہید ہو گئے، لیکن پکڑے ہم جائیں گے اگر ہمارا ولولہ ہماری دعاؤں میں وہ ہمارے اپنے بھائی اور بہنیں یاد نہیں آ رہے. چاہے ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن ایک ہتھیار تو اللہ نے ہمیں خاموشی سے دیا. اگر ہماری زبانوں میں پابندی ہو تو ہمارے دل میں تو پابندی نہیں. آپ کی دل کی صدا تو اللہ تک پہنچتی ہے کہ آپ دل سے اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کی طرح انہیں مضبوط کر دیں. یہاں اللہ رب العزت نے اسی بات کو دہرایا. یہ دیکھتا ہے کہ پھر توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں ایسے لوگ. مطلب وہ پریشانیاں آنے کے باوجود بھی انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد بھی نہیں ان کی سمجھ میں آتی بات. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں پول نہ کھل جائے. منافق بیٹھے تو ہوتے تھے نا مسلمانوں میں، کوئی صورت ان کے سامنے اتری یا کوئی آیت اتری تو انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے اس صورت میں، کہ کہیں اس میں قتال کا حکم نہ آ جائے اور پھر ہم تو جا نہیں پائیں گے تو ہماری پول کھل جائے گی. کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے تھے. مطلب ادھر ادھر دیکھتے تھے مسلمانوں کی طرف، کوئی ہماری طرف تو نہیں دیکھ رہا اس آیت کے آنے پہ، اور پھر اٹھ کے چل دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ پھنس جائیں یہاں پہ ان لوگوں کی نظر میں. پھر اٹھ کے چل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. مطلب آیت الہی جو ہیں ان کی مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ نے خیر و ہدایت سے انہیں دور کر دیا تھا. یہاں اللہ نے کہا کہ انہیں بے سمجھ لوگ ہیں، مطلب ان کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. حق سامنے آنے کے باوجود بھی وہ حق کا انکار کر رہے ہیں. اس 60-70 سال کی 80 سال کی زندگی کے لیے اربوں خربوں نہ ختم ہونے والی آنے والی زندگی کا نقصان کر رہے ہیں. یہ بے سمجھ لوگ ہیں. اب جو آخری دو آیتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا، یہ بڑی اہم ترین آیتیں ہیں. ویسے تو پورا قرآن ہی اہم ہے الحمدللہ، مگر یہ اس میں کچھ اس طرح کی بات ہے کہ اللہ نے اس میں رؤوف الرحیم کہا اس آیت میں 128 نمبر آیت میں نبی کو. یہ دونوں نام جو ہیں اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. صرف قرآن میں یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہا. بڑی اہم ترین بات ہے کہ اپنے صفاتی نام اپنے نبی کو دے دینا، اپنے لاڈلے نبی. آیت سنیں آپ. تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے، مطلب بشر ہیں، فرشتے نہیں ہیں. یہ جو لوگ اڑاتے تھے اس ٹائم، یہ تو فرشتے ہیں اور یہ تو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لکھ لیتے ہیں قرآن کو. کوئی فرشتہ آگے لکھوا دیتا ہے تو اللہ نے تردید کی اس بات کی. یہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ یہ تمہاری طرح ایک بشر ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا انسان اللہ نے بنا کے بھیجا. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے، مہربانی ہے اللہ رب العزت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں آئے اور حق لے کے آئے اللہ کی طرف سے. اور نبی خود یہ بات فرماتے تھے کہ میں دین حنیفی لے کے آیا ہوں، مجھے دین حنیفی دے کے بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے دین آسان ہے. اب جو لوگ دین میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ رسول سے دوری پیدا کر رہے ہیں لوگ. جب معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا تو یہ فرمایا ان سے کہ معاذ وہاں لوگوں کو خوشخبری سنانا، انہیں آپ فکر مند نہ کرنا، مطلب خوشخبری سنانا، جنت کی خوشخبری. ہم تو آج دیکھتے ہیں بیانوں میں ذات اور زمین سے نیچے کی بات، دوزخ کے ڈراوے. آپ محبت پیدا کر ہی نہیں سکتے. آپ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے، دونوں چیزیں سنانی ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یہ فریضہ ہے. لیکن آپ صرف معروف نہیں سنا سکتے، بلکہ نہیں عن المنکر بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. لیکن آپ صرف نہیں عن المنکر کرتے رہیں گے تو لوگ ڈر جائیں گے. پھر وہ اللہ سے وہ محبت نہیں کر سکتے جو قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں شدید تر ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں. اللہ کی محبت میں شدید تر ہونے کے لیے انہیں دین حنیفی، جو امام اعظم صاحب ہیں ابو حنیفہ صاحب، ان کا نام ابو حنیفہ امام اعظم اسی لیے پڑا ہے کہ ان کا دین جو ہے، ان کا مسلک جو ہے سب سے آسان ہے اور اماموں کے مقابلے. جس طرف ہم رہتے ہیں یہاں جس علاقے میں، یہاں انہیں کو فالو کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین میں ایسی ایسی آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کر دی کہ لوگ ان کے فالوور بڑھتے چلے گئے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ فالوور انہی کے ہیں. حضرت امام صاحب جو یہ ابو حنیفہ صاحب ہیں، باقی اوروں کے بھی ہیں لیکن کم ہیں، ان کے سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. تو دین حنیفی آسان چیزیں لوگوں کو بیان کریں. ہمیں جو یہاں بیٹھنے کا موقع ملا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو ہم بھی یہاں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بیٹھے، کیونکہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہاں اللہ نے بات کی تمہاری جن سے ہے جن کو تمہاری
پریشانی کی بات نہایت گرا گزرتی ہے. مطلب دنیاوی کوئی مصیبت ہو یا کوئی اخروی تمہاری کوئی پریشانی ہو، تمہیں تکلیف میں دیکھ کے حضور کو صدمہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے تعریف بیان کی، جو تمہاری پریشانی کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. مطلب تمام خیر اچھائی تمہیں مل جائے اللہ کی طرف سے، اس بات کے، اس بھلائی کے حریص رہتے ہیں. مطلب یہ بڑا نیگیٹو لفظ ہے، حریص حرص سے نکلا ہے، لیکن نبی کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ اتنی حرص کرتے ہیں اس بات کی، اتنے حریص رہتے ہیں تمہاری بھلائی کے، کہ اللہ کی طرف سے تمہیں بس بھلائی ملتی رہے، کوئی کسی قسم کا غم تمہیں نہ پہنچے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو اور چاہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ نبی نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کسی حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کر دیں. تو اس سے ہٹ کے آپ دیکھو آپ کو کتنا بڑا موقع مل جائے گا اگر آپ کو مسجد نبوی میں آپ کو 1 مہینے کا اعتکاف کرنے کا موقع مل جائے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر میں سمجھتا ہوں اپنے حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کر دوں. ہمارے تو پڑوسیوں کو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جبکہ 40 گھر دور پڑوس بتایا ہے. اور یہ بتایا کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اگر تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا. آپ دیکھ لو اپنی حالات، جو امیر لوگ ہیں کیا ان کا پیسہ واقعی 40 گھر دونوں طرف جاتا ہے؟ کیا انہیں حالات معلوم ہے کہ ان کے بچے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان کے بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، آپ کے بچے انگور کھا رہے ہیں، کہ ان کے بچوں کو روٹی بھی میسر ہے؟ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے میرے بھائی. یہاں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ تمام اچھائی اللہ کی طرف سے تمہیں مل جائے، اور ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. مطلب نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، تمام عالموں کے لیے رحمت، مطلب تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین، لیکن ایمان والوں کے لیے خاص طور سے ان کے لیے راتوں میں دعائیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے. ویسے تو قرآن صاحب خلق عظیم کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو خلق عظیم مطلب اخلاق کو پورے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا اگر اخلاق خراب ہے اور ہم کتنی امتی ہونے کا دم بھر لیں، اگر ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو حق مار رہے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ پڑھو جو نمازیں، آپ امتیوں میں تو شاید ہی گنے جائیں. اس لیے سب سے پہلے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہے، ان کا رویہ. خلیہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے سب قبول ہوں گے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں آپ نے رویہ لے لیا. یہاں اللہ نے کہا کہ وہ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ شفیق اور مہربان ہیں نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ذرا سے آپ کے کسی سائیکل کا پہیہ لگ گیا اور آپ سے ماں بہن کی گالیاں دینے لگے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں کہ آپ کا پڑوسی جس نے نالی میں کوئی اینٹ اس کی اگر لگ گئی اور آپ کا پانی رک گیا تو آپ نے جو ہے اس کے نام رپورٹ کرا دی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف. یہاں اللہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. اگر آپ شفیق اور مہربان نہیں ہیں نا اپنے بھائیوں کے ساتھ تو آپ یقین کریں ایمان آپ کا بہت کمزور ہے. اللہ کرے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے. لیکن ان آیتوں کے حوالے سے میں یہی بات، آج کی آخری آیت، پھر اگر روگردانی کریں مطلب ساتھ نہ دیں آپ کا، منہ پھیر لیں آپ سے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبی اللہ، یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پہ اللہ نے قرآن بنا دیا اسے. پھر اگر روگردانی کریں مطلب آپ کا ساتھ نہ دیں، منہ پھیر لیں، آپ کی شریعت یا آپ کے دین پہ چلنے سے انکار کر دیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ تمام توکل اپنے اللہ پہ ہے میرا، میرے کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، میرے قدموں کے ساتھ قدم ملائے یا نہ ملائے کوئی، لیکن میری حفاظت میرا اللہ کرے گا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. مطلب صرف اللہ پہ توکل، تمام توکل، اور وہ بڑی عرش کا مالک ہے. مطلب رب ہے تمام جہانوں کا. جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ عرش کا مالک ہے، عظیم اقتدار کا مالک. اس آخری آیت کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں میں آپ کو کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آخری آیت ہے اسے 7 بار صبح شام اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ اس کی مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا.
وہ آیت جو ہے وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 129۔ اور کچھ بزرگوں سے مجھے یہ بھی پتہ لگا تھا کہ اگر کوئی بے گناہ جیل میں بند ہو، اگر آپ اسے یہ آیت بتا دیں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھ کے اور 313 بار یہ آیت پڑھ دے نا وہ جیل میں، تو انشاءاللہ جیل الٹی کی طرح الٹ دے گی اسے باہر، اتنی جلدی ضمانت ہو جائے گی۔ تو اسے آپ نوٹ کر لیں، 129 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ یہ آج الحمدللہ سورۃ توبہ پوری ہو گئی، سورۃ یونس اگلے ہفتے سے شروع ہوگی۔